صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام، واجب التعظیم و تکریم شیخ الاسلام، مناظر اسلام، شیخ الحدیث، ابن حافظ الحدیث، حضرت علامہ الحاج پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم العالیہ، اور معزز محترم علماء اہل سنت اور معزز حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، آج جو میلاد ٹی وی کا اجرا ہوا ہے اور بہت عظیم بات اس میں یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں اہم کردار ایک عالم دین کا ہے، اور بعض عالم دین نہیں جو صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ انہوں نے حضرت علامہ عقیل جلالی صاحب زیدہ مجدہ نے جو یہ اپنے شیخ طریقت اپنے استاد کامل دامت برکاتہم العالیہ کو گفٹ کیا ہے، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قبلہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اور چینل کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی بڑی امتیازی شان ہے، اور یہ چینل امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پارٹ ٹائم سے بدل کے یہ فل ٹائم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ چینل فل ٹائم ہو جائے۔ اس میں جو قیادت ہے وہ بڑی مضبوط اور بڑی معتبر اور بڑی خالص قیادت ہے۔ حضور شیخ الاسلام، میں حضرت کی خدمت میں شیخ الاسلام جو عرض کر رہا ہوں تو میرے جذبات یہ ہیں کہ شیخ الاسلام وہ نہیں کہ جو اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملط کرے۔ شیخ الاسلام وہ ہے کہ جن کی بیک گراؤنڈ یہ بتاتی ہے کہ خلق خدا کو سینکڑوں کی تعداد میں علماء عطا کیے ہیں۔ حضرت کے والد گرامی شیخ حافظ الحدیث حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، ہم نے ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس جامعہ میں ہمیں بھی شرف حاصل ہوا اکتساب فیض کا۔ میں یہ عرض کروں کہ حضرت نے امت مسلمہ کو جید اور سکہ علماء سینکڑوں عطا فرمائے، اور یہ بھی ان کا ترہ امتیاز تھا حضرت کا کہ حضرت کے جامعہ میں جو طالب علم داخل ہو جاتا تھا صوفی بن جاتا تھا، وہ عالم صوفی بن کے اس جامعہ سے فارغ ہوتا تھا۔ یہ ترہ امتیاز تھا، اور حضرت کے وجود مسعود کی یہ برکتیں تھیں۔ اور حضرت جو ہیں یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صحیح نائبین میں سے تھے۔ سرزمین پاکستان، خطہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں اعلیٰ حضرت کے جو نائبین جنہوں نے قدم رکھا، ان میں حضور حافظ الحدیث اس فہرست میں ہیں، سر فہرست ہیں۔ اور حضرت شاہ صاحب، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، اور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں
تبلیغ میں، اشاعت دین میں اور ترجمانی اہل سنت میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی آج تک، استقامت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی رحم اللہ تعالیٰ سے جو فیض لیا اس کا حق ادا کر رہے، اور حضرت کی پوری توجہ اس میں کار فرما ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ حضرت کا جو فیض شاہ صاحب کا اپنا، یہ شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، تو شیخ الحدیث تو اور بھی بہت ہیں، لوگ کہتے ہیں شیخ الحدیث، لیکن یہ وہ شیخ الحدیث ہیں کہ جن کا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کئی واسطوں سے، کئی طریقوں سے پہنچتے ہیں، کئی طرق ہیں۔ ایک طریق وہ ہے جو بریلی سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ میں لے جاتا ہے اور اس سے بھرپور فیض یافتہ ہیں، اور ایک طریق وہ ہے جو سرحد سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ میں جاتا ہے، اس سے بھی بھرپور مستفید ہیں، اور ایک طریق وہ ہے جو شاہ جیلاں بغداد شریف غوث العظم کی بارگاہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ جو اتنے واسطوں سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے وہ کیسے نہ امت کا صحیح رہنما ثابت ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ یہ بات کوئی محض جذبات کی نہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ واقعی نفس الامری چیز ہے، یہ واقع ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ آج اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس پر بڑی غبار پڑ رہی ہے، اور کیا یہ غبار دور کرنی ضروری نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا جو مستثنا ہے، پھر حضور نے اس کو مزید بے غبار فرمایا سبحان اللہ، اور اس کو واضح فرمایا کہ وہ واحدہ ناجیہ فرقہ کون ہے، جس کی تشریح اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان باقیوں کو حضور نے ناری فرمایا اور اس کو ناجی اور جنتی فرمایا۔ کیا جب حضور نے بے غبار فرما دیا، اب اگر اس کے چہرے پر غبار پڑے، اس غبار کو دور کرنا یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے، اور جو اسے دور کرے گا وہ مجدد اسلام کہلائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور شاہ صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں آپ مجدد کا کردار ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں ایک ہی مثال عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اہل سنت کو بیرونی اور اندرونی چیلنج کا سامنا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ اندرونی چیلنجز بھی ہیں، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک بدلنے سے، عقائد بدل کے، موسم بدلنے سے عقائد بدل کے، اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا رابطہ کسی مضبوط سے نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ کا ہے، بڑی جگہ کا، جو اہل سنت کے معتمد علیہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آج اگر وہ روح گردانی کر رہے ہیں تو وہ اپنے آبا سے غداری کر رہے ہیں، اپنے اسلاف سے غداری کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا بجا طور پر یہ بات، علامہ اقبال کی یہ بات یہاں سچی آتی ہے، وہ سمجھیں اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال مرحوم وہ بڑی دانش مندی کی یہ بات فرماتے ہیں، علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ آپ سمجھے ہیں، عقابوں کے نشیمن آج زاغوں کے تصرف میں ہیں، جس وجہ سے اہل سنت کے چہرے پر غبار پڑ رہی ہے، اور وہ زاغ ہیں، اس لیے وہ دور نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ عرض کروں، اہل سنت والجماعت کے اندر جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ یہ سٹیج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ غبار دور ہوگی
جیسا کہ ایک ہی مسئلہ میں عرض کروں علماء موجود ہیں، حضرت شیخ الاسلام موجود ہیں، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آج چینل پر اس کو غبار آلود نہیں کیا جا رہا؟ اس کو خراب نہیں کیا جا رہا؟ میں پوچھتا ہوں کہ سرزمین پاک و ہند کے رہنے والے یہ بتائیں کہ یہ حنفی ہیں، کہہ سکتے ہیں سارے حنفی ہیں۔ ہم ذرا پیچھے سے بات عرض کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامت اور پہچان ہے کہ تفضیل شیخین اور محبت خطنین۔ اللہ اکبر یا رسول امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور فتاوہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، فتاوہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس پر فتوے دیے، علماء نے فتوے دیے ہیں۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں، بر صغیر کے مسلمان داتا علی حجویری سے اپنا دامن چھڑا سکتے ہیں، احسان سے بچ سکتے ہیں؟ وہ مرہون منت ہے داتا علی حجویری لاہوری رحم اللہ تعالیٰ کے، آپ کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ بتائیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان مجدد الف ثانی کے احسان سے دامن چھڑا سکتے ہیں؟ آپ مکتوبات شریف میں اس مسئلے کو بے غبار فرماتے ہیں۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اس مسئلے پر 7 کتابیں لکھی ہیں، اور تفضیلیہ کے رد میں 7 کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتا ہے اس کو تفضیلیہ کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو رد کیا، 7 کتابیں لکھی ہیں اس میں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ بس یہ وہ قیادت ہے، سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں مقبول بھی، رابطہ بھی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ فاطمی شہزادہ ہے بھائی، فاطمی ہے جی۔ اور پھر ان کے والد گرامی کیا وہ فاطمی نہیں تھے؟ حضور جلال الدین شاہ صاحب رحم اللہ تعالی واقعی جلال الدین تھے۔ ان کے جلال الدین ہونے کو علماء نے تسلیم کیا، ان کی جلالت علمی کو اور جلالت دینی کو علماء نے تسلیم کیا ہے، ان کا فیض ہے ان کے پاس۔ اور جو اس قیادت سے وابستہ رہے گا انشاءاللہ وہ بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، بس جو سرہند سے ملتا ہے، جو بریلی شریف سے ملتا ہے، جو بغداد شریف سے ملتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کے اس گفٹ کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور پوری دنیا مستفید ہو، اور انشاءاللہ یہ وہ چشمہ صافی ہے جو شافی بھی ہے۔ انشاءاللہ اس سے خلق خدا مستفید ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔